پوری زندگی لگا دے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے کون سا بڑا احسان کیا، تیر مارا اللہ کے معاملے میں کہ ہم نے جان دے دی؟ بھائی جان اسی کی دی ہوئی تھی، اس کے حوالے کر دی، مال اسی کا دیا ہوا تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ اگر اس نے ہمیں صلاحیتیں دی تھی، اسی کے دین کے لیے خرچ کر دی۔ اس نے ہمیں کوئی قوت جسمانی دی تھی، ہم نے بھاگ دوڑ اس نے دین کے لیے کی ہے، اس کی حکومت کے لیے کی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، میں عرض کر چکا ہوں، بار بار پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ پہلی 6 آیات کے سیکشن میں 2 مرتبہ ان الفاظ کا آنا جو ہے اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، فالذین آمنوا منکم، تو جو تم میں سے واقعتاً ایمان لے آئے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کر دیا، کھپا دیا، لگا دیا، صرف کر دیا، اور یہاں مراد کیا؟ اللہ کی راہ میں۔ خرچ تو سب کر رہے ہیں، اپنے تعیشات پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی آسائشوں پر خرچ کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جان بھی سب کھپا رہے ہیں۔ دنیا کے حصول بھی آسانی سے تو دنیا حاصل نہیں ہو جاتی، دولت بھی کہیں راستے میں پڑی ہوئی تو آپ کو نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ رات دن جو ہے، راتوں کو آدمی پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے، خواب بھی آتے تو اسی کے آتے ہیں، کون سی کموڈٹی ہے جس کی کہ اب جو ہے ڈیمانڈ پیدا ہو جائے گی، میں پہلے ہی سے اس کو فراہم کر لوں، اس کی ہولڈنگ کر لوں، اس کو جمع کر لوں تاکہ یہ کہ مجھے نفع مل جائے۔ تو کھپانا، صرف کرنا تو سب کر رہے ہیں، ہر شخص کر رہا ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر شخص، ہر انسان صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، اور پھر وہ بیچتا ہے دن بھر اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ رہا ہے نا۔ کوئی اپنی فزیکل لیبر بیچ رہا ہے، کوئی اپنی مینٹل کیلیبر بیچ رہا ہے، کسی نے ڈاکٹری کا فن سیکھا ہے اس کو بیچ رہا ہے، اس کی فیس لے رہا ہے 1000 روپیہ، چند منٹ جو ہے مشورہ دیا ہے 1000 روپیہ لے لیا ہے۔ کوئی وکیل ہے جو سپریم کورٹ کی ایک پیشی کے جو ہے 5 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ تو یہ تو ہر شخص کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفس، ہر شخص، ہر انسان، ہر ذی نفس صبح اٹھتا ہے، اس کے بعد سے شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، کھپا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں یہ بیچ رہا ہے۔ فموتقھا وموبقھا، لیکن انجام کے اعتبار سے رات کو جب واپس گھر لوٹتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بچا کر لے آتے ہیں، یعنی انہوں نے لگایا، کھپایا اللہ کے لیے، اور کچھ اپنے نفس کے لیے بھی ضرورت کے لیے کمایا، تو وہ صرف حلال ذریعے سے کمایا، کسی حرام ذریعے میں منہ نہیں مارا، تو وہ تو شام کو جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آ جائیں گے کہ آج کا دن میرا جس کام میں صرف ہوا ہے اس کی بنا پر میں جہنم کا مستحق نہیں بلکہ اللہ کے عفو و درگزر کا، مغفرت کا، اس کے رحم کا، اس کے لطف و کرم کا مستحق بن کر آ گیا۔ وموبقھا، اور ایسے بھی ہیں جو ہلاکت لے کر آتے ہیں، انہوں نے اول تو سارا دن صرف نفس کی پرستش کی ہے، نفس کے لیے کمایا ہے، جان کے لیے کمایا ہے، اپنی زندگی کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے کمایا، اس کی آسائشوں کے لیے اور اس کی نمود و نمائش کے لیے کمایا، اور پھر اس میں نہ حلال کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی، نہ جائز اور ناجائز میں کوئی فرق و امتیاز رکھا، تو وہ بھی شام کو لوٹے دونوں ہیں، محنت دونوں نے کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک جو آخری پارے کی صورتوں میں سے سورۃ البلد ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا، ہر شخص محنت اور مشقت کر رہا ہے، لیکن ان محنت اور مشقت کے نتائج کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کوئی اس کے ذریعے سے جنت کما کر لا رہا ہے شام کو، اور کوئی جو ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، ہر شخص صبح کرتا ہے اور اس کے بعد دن بھر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، صرف کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، لگاتا ہے، کھپاتا ہے اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، لیکن واپس آتا ہے تو یا تو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لے کر آ جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ جہنم میں داخلے کا پروانہ لے آتا ہے۔